جرأت کا نام ہے دو بندوالی، علی مقام ہے دو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز سے قبل کچھ دیر دین کے بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بات 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا کے اندر اگر انسان محنت کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ چیز حاصل کر لیتا ہے. اگر کوئی محنت کرے اور سوچے کہ میں قرآن کریم کو حفظ کروں گا، اور اگر وہ محنت کرتا ہے تو وہ حافظ بن جاتا ہے. اسی طرح کوئی پڑھتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، عالم بنوں، تو وہ عالم بن جاتا ہے. وہ مفتی بھی اپنی محنت کرتا ہے تو وہ مفتی بھی بن جاتا ہے. اور دنیاوی لین سے کوئی ڈاکٹر کا، کوئی انجینئر کا، کوئی پائلٹ کا، یہ سب محنت کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو وہ انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہ ڈگری مل جاتی ہے. لیکن 2 ڈگریاں ایسی ہیں کہ چاہے وہ انسان کتنوں بھی محنت کر لے، کتنوں بھی علم حاصل کر لے، جب تک کہ وہ اللہ اسے انتخاب نہ کرے وہ حاصل نہیں کر سکتا. وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوگا، وہ چیز وہ نہیں کہلا سکتا. وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے جس کو انتخاب کیا اس کو نبوت دی. کوئی علم حاصل کر کے نبی نہیں بن سکتا، رسول نہیں بن سکتا، پیغمبر نہیں بن سکتا. اسی طرح صحابی بھی کوئی علم حاصل کر کے نہیں بن سکتا. تو یہ 2 جماعت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا ہے. ایک انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے اور ایک صحابہ کرام علیہ اجمعین کی جماعت ہے. اور میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام نے بھی بہت اس دین کے لیے قربانیاں دی. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی. جس موقع پر جس وقت پر جو چیز کی قربانی کی ضرورت پڑی، صحابہ کرام علیہ اجمعین نے وہ کام کر کے دکھایا. آج میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہم وہ قربانیاں نہیں دے سکتے، لیکن صحابہ کرام علیہ اجمعین نے جو قربانیاں دی ہے، جو آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آج ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، آج ہم جو زکات دے رہے ہیں، آج جو ہم مسلمان کہلا رہے ہیں، یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی قربانیاں ہیں کہ ہم تک پہنچی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی ہر چیز کی قربانی دی. ایک صحابی کے بارے میں لکھتا ہے، اصلاحی خطبات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی ہے. اور یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو، اسلام
عرب کے اندر نہیں آنے سے پہلے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملنے سے پہلے شراب عام، جوا کھیلنا عام، زناکاری عام، یہ سب عام بات تھی۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ زمانے جہالت میں جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو مجھے ایک عورت سے تعلق تھا اور وہ جسمانی تعلق تھا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ابھی 70 سال 80 سال کا کوئی کافر مشرک ہے، اگر آج ایمان لے آتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ پچھلے سب کے سب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی ایمان لے آتا ہے، غیر مسلم اگر کوئی ایمان لے آئے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جس دن اس کے ماں نے اس کو جنا ہے، جس طرح اس دن تھا جس دن وہ پیدا ہوا تھا، اسی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جب ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو ایک عورت سے تعلق تھا، اسلام لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کی بات ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایک دن کیا ہوا کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں راستے میں جا رہا ہوں، وہ عورت مجھے آواز دینے لگی، لیکن میں بات کو سنا، انسنی کر دیا اور سیدھا میں چلتا رہا۔ وہ عورت میرے سامنے آ گئی اور کہنے لگے کہ آخر تجھے کیا ہو گیا؟ ہمارے اور تمہارے کیسے تعلقات تھے؟ کیا تم بھول گئے؟ تم میرے بغیر تو رہ نہیں سکتے تھے، اگر میں آنے میں تاخیر کرتا تو تم مجھ سے ناراض ہو جاتے، آج میں تجھے بلا رہا ہوں تو کیا بات ہے؟ میرے پیارے دوستو، بہت سارے باتیں وہ عورت کہی، اپنے پیار کا اظہار کیا، لیکن وہ صحابی ٹس سے بس نہیں ہوا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں۔ میرے دوست بزرگ، وہ صحابی کہنے لگے ہمارا اور تمہارا دوبارہ ملنے کا ایک راستہ ہے، وہ ہے نکاح۔ اگر میں نکاح کر لوں، اگر تم میرے نکاح میں آ جاؤ گے، جبھی ہمارا اور تمہارا تعلق ہو سکتا ہے، ہمارے اور تمہارے بیچ میں اسلام حائل ہو گیا ہے۔ لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب تک میں اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے لوں، تم سے نکاح بھی نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے رسول، وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے سارے واقعات سنایا، فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ غیر مسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس وقت کوئی ایسے حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ میرے پیارے بھائیو، تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا اولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم۔ اللہ تبارک و تعالی فرما دیا، اے مسلمانوں، تم مشرک عورت سے، مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مومن باندھی ہے اور دوسری عورت مشرکہ عورت، چاہے تمہیں کتنا بھی اچھا لگے لیکن یہ باندھی تمہارے لیے اچھا ہے، اس مشرکہ عورت سے یہ باندھی اچھا ہے، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے تو اس کو نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو یہ قرآن کریم کی آیت کو سنایا، وہ صحابی وہاں سے اٹھ کر گیا، فرمایا ہمارا اور تمہارا ملنے کا ایک راستہ تھا، وہ تھا شادی، وہ تھا نکاح کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جذبات کو دیکھو، سب چیز قربان کر دیا۔ کسی صحابی کے واقعہ کو لے لیجئے، ان کے زندگی کو دیکھیے۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے صحابی ہے، پاؤں سے معذور ہے، لیکن میرے پیارے دوستو، جنگ کے اندر جانے کی ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں جنگ کے اندر جاؤں گا۔ آج ہمارے علاقے میں کوئی معذور ہے تو کہ جنگ میں کیا نماز نہ ہو جائے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے معافی کا ان کا سرٹیفکیٹ آ گیا نماز کا، باقی سب کام ہو رہا ہے، بال بچہ پیدا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، دین کے کام جب آئے تو میں معذور ہوں، میں یہ کام کیسے کر سکتا؟ میرے پیارے دوستو، حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پاؤں سے معذور ہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، وہ بھی جنگ کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا کر اللہ کے رسول کے پاس آیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں بھی جنگ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا تو معذور ہے، تو نہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میرے پیارے دوست فرمایا کہ اللہ کے رسول میں یہ لنگڑے پن، یہ معذور پن میں، اسی معذور کے اندر ہی سے میں جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹے تو جنت کے اندر جائے، میرے قوم کے لوگ تو جنت کے اندر جائیں، اور کیا میں جنت کے اندر نہیں جاؤں؟ میں بھی جہاد کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، ان کے جذبات کو دیکھ کر اللہ کے پاک نبی نے اجازت دے دی، بیت اللہ کی طرف منہ اٹھا کر دعا کر دیا، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے دوبارہ اپنے اہل و عیال کی طرف نہ بھیجیو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکڑتے ہوئے جہاد کے اندر جا رہے ہیں، اور میرے پیارے دوستو آخر کر جہاد کے اندر چلا گیا اور وہاں جا کر وہ شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہو گیا، ان کے ایک لڑکے بھی شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی نے چاہا کہ ان کی لاش کو مدینے کے اندر لاؤں اور اس کو دفن کر دیں گے جنت البقیع کے اندر، لیکن میرے پیارے دوستو جب اونٹ کے اندر اس کی لاش کو رکھتا ہے عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب اونٹ کو اٹھاتا ہے تو اونٹ اٹھتا ہی نہیں، بہت مشکل سے اونٹ کو اٹھایا اور مدینے کی طرف منہ کرتا ہے، لیکن پھر وہ اونٹ بیٹھ جاتا ہے اور اونٹ احد کے میدان کی طرف ہی منہ کر لیتا ہے۔ بڑا مشکل لوگوں کو کہ یہ کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے یہ واقعہ بتایا کہ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹنی کا یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا گھر سے نکلنے کے وقت انہوں نے کچھ کہا تھا؟ فرمایا ہاں۔ بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے، چاہے تم کتنوں کوشش کر لو یہ اونٹ اس کو نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اس کی عمر بن جموع کو یہی دفن کرنے پڑے گا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگ ذرا غور کرو کیسے ان کے جذبات تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمارے پڑوسی جو ہے ہم پر بہت ظلم کرتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، پڑوسی چاہے اپنا ہو، چاہے غیر ہو، چاہے غیر مسلم ہو، اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، جس طرح مسلمان پڑوسی کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے، اسی طرح غیر مسلم بھی اگر تمہارا پڑوسی ہے اور اگر تم رات کو کھا کر سو گئے اور وہ غیر مسلم اگر وہ بھوکا سو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تمہاری پکڑ ہو جائے۔ پڑوسی پڑوسی ہے، چاہے غیر ہو چاہے اپنا ہو۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور فرمایا اللہ کے رسول ہمارا پڑوسی ہم پر بہت ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ظلم کرتا ہے؟ فرمایا ہمارے اور ان کے گھر کے بیچ میں ایک دیوار ہے اور ان کی ایک کھجور کی درخت ہے، ان کے کچھ شاخیں ہمارے آنگن کے اندر جھکا ہوا ہے اور اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، کچھ پھل آ جاتے ہیں اور جب وہ پھل پک جاتا ہے تو کوئی ہمارے آنگن کے اندر گر جاتا ہے تو ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے بچے اٹھا کر کھا لیتا ہے، وہ ہمارا پڑوسی ادھر سے آتا ہے اور ہمارے بچوں کے منہ سے وہ کھجور نکال لیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول ان کو آپ کہیں کہ ہم پر اتنا ظلم نہ کریں، ہم پر اتنا ظلم نہ کریں۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور کہا اللہ کے رسول نے کہ وہ کھجور مجھے بیچ دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول وہ کھجور آپ کو بیچ دیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا
وہ کھجور اگر تم بیچ دو گے تو اس کے بدلے میں جنت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھجور کا درخت لے کر دوں گا، جنت کے اندر تمہارے محل کے اندر کھجور کا درخت دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول وہ کھجور بہت ہمارے گھر میں بچوں کو ہمیں بہت عزیز ہے، بہت اچھا اس کا پھل ہے۔ اور وہ تھا کیا منافق، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، دیکھنے میں مسلمان تھے اور اندر سے منافق تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ چیز تو ہم نہیں بیچ سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اتنا کہہ کے وہ آدمی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، وہ منافق۔ اسی مجلس کے اندر ایک دوسرے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر وہ درخت میں خرید کر آپ کو دے دوں تو پھر اسے کیا ملے گا؟ فرمایا وہی انعام ہے۔ میرے پیارے دوستو وہ صحابی وہاں سے اٹھتا ہے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے پیچھے ہو لیا اور فرمایا کہ وہ کھجور مجھے بیچ دو۔ وہ کہا کہ چلو میں تو نبی کو نہیں دیا، میں تجھے دوں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرے عزیز دوستو کہ آخر کو مان کر تو دیکھو، تو منہ تو کھول اپنا، تم کتنا اس کی قیمت لگاتے ہو اس درخت کا؟ کیونکہ وہ بھی جان لیا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کے زبان سے سن لیا ہے کیا کہ جنت کی بشارت ہو، جنت میں جنت بھی ملے گی اور وہاں درخت بھی ملے گا۔ آج ہمیں نبی کی باتوں پر کیا یقین ہے؟ آج ذرا پورا قرآن ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نبی کی باتوں پر یقین نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکل گئی اس کے پورا ان کو یقین تھا اور اس پر عمل کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ذرا غور کرو اپنے اوپر کہ ہمارے اندر کون سی گناہ نہیں پائی جاتی۔ آج کیا مسلمان شراب نہیں پی رہا ہے؟ کیا آج مسلمان جوا نہیں کھیل رہا ہے؟ کیا مسلمان کیا زنا نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان دھوکہ نہیں دے رہا ہے؟ کیا مسلمان چوری نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان آج کل سود کا کاروبار نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان سود نہیں دے رہا ہے؟ کیا مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ یہ تو اسی طرح ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے، کلمہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، نماز پڑھتے تھے اور یہ سارے کام کرتے تھے، آج مسلمان کا حال وہی ہو گیا، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نبی کے نام پر کھا بھی رہا ہے، نبی کے نام پر عشق کا نعرہ بھی لگا رہا ہے اور شراب بھی پی رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، قبروں کے اندر سجدہ بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، سب گناہ مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو پکا مسلمان وہ ہے جو شراب کو حرام سمجھے، زنا کو حرام سمجھے، چوری کو حرام سمجھے، جھوٹ بولنے کو حرام سمجھے، سود کو حرام سمجھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے چیزوں کو منع فرما دیا۔ قرآن کریم کے اندر یہ سارے کے سارے چیزیں نازل فرما کر اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ یہ سب بھی کہتے رہیں گے اور لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہیں گے، اس میں اور ہمارے میں کیا فرق ہوگا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مان کے تو دیکھ، تو اس کو جان چھڑانے کے لیے کہا کہ تو اپنا باغ دے دے اور یہ کھجور لے لے، تو اپنا باغ مجھے دے دے اور میرا کھجور لے لے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم باغ سے پھرو گے تو نہیں؟ کہا کہ میں کیوں باغ سے پھروں گا؟ ابو درداء کے باغ کیا تھا میرے دوستو؟ 600 کھجوروں کا درخت تھا۔ یہ 600 کھجوروں کا درخت تھا۔ یہ اگر ذمہ دار جو ان چیزوں کو جانتا ہے ان کی نظروں سے دیکھیں گے تب پتا چلے گا یہ کتنا بڑا مالدار آدمی۔ آج اگر کسی کے پاس اگر 100 درخت ہو آم کے تو وہ سال کے لاکھوں روپے کما سکتا ہے، ان کے پھل کے صرف پھل سے، پورے درختوں کو بیچ کر نہیں کھڑی، ان کے پھل کو سے بیچ کر کما سکتا ہے۔ تو وہ لاکھوں سے زیادہ آمدنی تھا سال کا کھجوروں کا۔ وہ منافق کہنے لگے کہ میں کیوں بدلوں بھائی، ہم کو آپ پورا باغ دے رہے ہو؟ کہا کہ لکھ دو۔
اور انہوں نے دونوں کا معاہدہ ہو دیا، کہا کہ میں نے یہ میرا 600 جو کھجور کا درخت کا باغ ہے وہ تمہارا ہو گیا، اور ایک کھجور جو اللہ کے رسول نے جس میں بشارت کی ہے جنت میں جانے کے لیے، جنت میں تم کو لے کر میں اللہ سے دوں گا، وہ کھجور مجھے دے دو، وہ ہو گیا بات۔ میرے پیارے دوستوں، وہاں سے وہ صحابی آتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ کھجور میں خرید لیا، اور آپ جو چاہتے ہیں کر رہے ہو۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ وہ کھجور تم نے کتنے میں خریدا؟ وہ کھجور تم نے کتنوں میں خریدا؟ میں نے تو اس سے مانگا لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ فرمایا اللہ کے پاک نبی نے اپنے پورے کے پورے 600 کا باغ جو کھجوروں کا تھا اس کو میں دے دیا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء، وہ جو میں نے جنت کے اندر ایک کھجور کا جو وعدہ کیا تھا وہ کینسل ہو گیا، وہ کینسل ہو گیا۔ اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تمہارے محل کئی محل بنا دیے، اور ان کے میں ایک درخت نہیں بلکہ ہزاروں ہزاروں باغ، ہزاروں کے ہزار باغ لگا دیا کھجوروں کا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو صحابی کے جو جنت کے بارے میں نکل گیا تھا اور جنت کی بشارت کو سن لیا تھا، یہ صحابہ کو اتنا ان کو یقین تھا کہ ایک کھجور کے بارے میں پورے کے پورے 600 کھجور کا درخت انہوں نے دے دیا۔ اب میرے پیارے دوستو، یہاں سے وہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے اندر جاتا ہے، لیکن باغ کے اندر گھستا نہیں ہے، ان کے بال بچے وہی تھے۔ اب یہاں سے درخت کے آگے باغ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے بیوی بچے کو آواز دینے لگے کہ باہر آ جاؤ۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ اندر آؤ۔ فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کو یہ درخت بیچ دیا ہوں، یہ باغ میں نے دے دیا۔ فرمایا اس کے بدلے میں کیا ہمیں ملا؟ فرمایا اللہ کے رسول نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درخت دیں گے۔ آج کی مائیں نہیں تھی کہ یہ نہیں کہے کہ ہمیں تو اسی درخت سے اسی باغ سے ہمارا گزارا ہوتا تھا، اس کو تم نے دے دیو بیچ دیو تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن میرے پیارے دوستو، وہ صحابیہ کے پاس وہ ایمان تھی۔ فرمایا ابو درداء، تو نے جو یہ سودا کیا ہے یہ بڑا اچھا سودا کیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ صحابہ کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ آج ہمارے اندر کیا ایمان ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری وقت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، خود بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بیوی قرآن پڑھ رہی ہے، ان کے بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ وہاں موجود ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی مر رہا ہے قرآن پڑھنے کی ضرورت آئے، آج تو ہمیں کرایہ دلانے پڑے گا، کیونکہ ہمیں تو کوئی پڑھنا والا، ہمیں تو قرآن کو بالکل حقیر سمجھ رکھے ہیں نا، اپنے بچوں کو کیوں قرآن کریم کی تلاوت دلائیں؟ اس میں کیا ملتا ہے؟ تو میرے عزیزوں، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے اور رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ کیا معاذ، کیا موت کی گھبراہٹ سے، موت کے ڈر سے کیا رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں، موت کے ڈر سے میں نہیں رو رہا ہوں۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میرے دل کی تمنا دل میں رہی۔ کہا کہ کیا تمہارا دل کی تمنا تھی؟ فرمایا کہ میرے دل کی تمنا یہ تھی کہ کاش رمضان کا مہینہ ہو اور گرمی کا موسم ہو، اور میں روزے دار، میں روزے سے ہوں، اور میدان جہاد ہو، اور میں جنگ کے اندر جاؤں، اور میرے پیارے دوست جا کے جنگ کے اندر جا کر میں کئی کافروں کو قتل کر دوں، پھر مجھے وہ شہید کر دے گے، پھر میرا زبان وہ کاٹ لے گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا کہ اے معاذ بتاؤ کہ دنیا سے کیا لے کر آئے ہو؟ میں عرض کرتا کہ اللہ بتاؤں کسے، بولوں کسے؟ روزہ رکھ کر آیا ہوں اور تیرے راستے میں اپنی زبان کو کٹا کر آیا ہوں، تمنا یہ ہے کہ ہو جائے کوشش سے افطار کروں، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ آج بستر کے اندر عورتوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ صحابہ کے جذبہ اور یہ صحابہ کے تمنا تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھنے میں ایک دم کالے ہیں اور غریب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول
مجھے کوئی لڑکی نہیں مل رہی ہے، مجھ سے کوئی شادی کرنے نہیں چاہتا ہے، میں غریب ہوں، میں دیکھنے میں کالا ہوں۔ فرمایا یہ کالے پن کی وجہ سے کیا مجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ جنت میں جانے کے لیے گورا اور کالا اور عرب اور عجم اور مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان والا ہے تو جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ میرے عزیز دوستو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں کالے ہیں، لیکن جب وہ گھر سے اپنے وضو کر کے مسجد نبوی کے اندر آتا تھا، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی لڑکی نہیں ملے، شادی نہیں ہو رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس کے اندر وہب بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ فرمایا نہیں۔ وہب بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کا، جس وقت کی واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، اس وقت کا مدینے کے اندر پیشے والا تھا، چودھری تھا، اور اس کی بیوی، اس کی لڑکی بہت خوبصورت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ساتھ جاؤ، وہب بن ثقفی کے پاس جاؤ اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے اور تمہاری بیٹی سے مجھے نکاح کر۔ کہا کہ اللہ کے رسول وہب بن ثقفی کے پاس جاؤ؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ کہاں چاند جیسی ان کی بیٹی اور میں کہاں کالا کلوٹا غریب آدمی، وہ اپنی بیٹی کیسے مجھے دے؟ کہا کہ جاؤ میرا پیغام دینا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ کام تو کرے گا نہیں، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے چلو۔ گیا اور دروازے پر دستک دی، فرمایا کون؟ فرمایا میں سعد ہوں، اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہب بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے کہ اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا، بیٹھک میں بٹھایا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھیجا ہے تمہارے بیٹی کے نکاح کے بارے میں۔ تو وہب بن ثقفی سوچا کہ اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں، اپنے لیے فرمایا نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے تمہارے بیٹی کا نکاح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ صاحب تو کیا بول رہا ہے؟ کہاں تو اور کہاں ہماری بیٹی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بیٹی کہاں چاند جیسے چمکنے والی اور تو کہاں ایسے غریب آدمی، تمہارے ساتھ میرے بیٹی کا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے دوستو، وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے، لیکن اس کی ماں نے اور اس کی بیٹی نے، بیٹی کی ماں نے اور بیٹی نے بات سن لیا۔ اس بیٹی نے اپنے باپ کو بلایا اور فرمایا کہ ابو، یہ سعد کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کو کس نے بھیجا ہے، یہ کس کے حکم پر آیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے حکم پر آیا ہے۔ اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گے تو اللہ کے رسول کے باتوں کو انکار کرنے والا بن جاؤ گے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے ابو، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاروں؟ میں بالکل خوشی سے، میں دل سے میں کیا کہیں راضی ہوں، آپ مجھ سے ان کا نکاح پڑھا دیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کچھ اس کو دیکھا ہوگا، جبھی تو میرے لیے انتخاب کیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ سعد کیا ہوا؟ فرمایا کہ بات نہیں بنی۔ کہا کہ میرے بات کو انکار کر دیا۔ اتنے میں حضرت وہب بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، ہم بھی راضی ہیں، ہماری بیٹی بھی راضی ہے، اس کو نکاح آپ پڑھا دیجیے۔ میرے پیارے دوستو، نکاح ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساتھ جا کے اپنے دلہن کو، اپنے بیوی کو لے آؤ۔ 400 درہم میں مہر مقرر ہوا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے تو پہلے کہا تھا کہ ہمارے پلے میں کچھ ہے نہیں، میں 400 درہم کہاں سے لاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور کہنا کہ 300 درہم قرضہ دے اور یہ پیسے جو قرضے کا ہے اللہ کے رسول اتارے گا، میرا نکاح ہو گیا۔ ان تینوں نے خوشی خوشی دے دیا۔ اب میرے پیارے دوست ذرا غور کرو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتا ہے، 400 درہم الگ
کر لیا کہ یہ پیسے اپنی بیوی کو مہر میں دوں گا اور جو پیسے بچ گیا ہے ان کے لیے کچھ سامان، گھر کے لیے کچھ سامان خریدتا ہوں اور کچھ کھانے پینے کے سامان خرید لاؤں تاکہ کچھ دن تک تو سکون سے زندگی ہمارے گزرے کھانے پینے کے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتا ہے میرے دوستوں، اور جب بازار کے اندر سامان خریدنے لگا، کچھ سامان خرید لیا، لیکن کسی کہیں ان کے کانوں کے اندر آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ مدینے کے ارد گرد میں جو بدو رہتے تھے وہ کبھی مدینے کے اندر حملہ کر دیتے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نکالتے تھے، چلو اس سے ہم لڑائی کریں گے۔ تو ایک صحابی اعلان کر رہا ہے انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے بلایا ہے، جنگ کے اندر جانا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں ہی رک جاتا ہے اور غور سے سنتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان کے کانوں کے اندر آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبہ کو دیکھو، ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی دلہن کو گھر لے کر آنا ہے، ان کے لیے بازار گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ سامان اور یہ پیسہ میرے شادی کے اندر خرچ نہیں ہوگا، بلکہ تلوار خریدتا ہے، دھان خریدتا ہے، زرہ خریدتا ہے، اور میرے عزیز دوستو کپڑا خرید کر اس کپڑے کو پہن لیتا ہے اور پورے کے پورے بدن کو چھپا لیتا ہے، صرف اپنی آنکھ کو ننگا رکھتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جنگ کے اندر ساتھ ہو لیا اور جنگ کے اندر چلا گیا اور وہاں لڑنے لگے۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ کون ہے اتنا شان والا، ان کے پاس تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے، زرہ بھی ہے، اور ایسے پگڑے باندھے ہوئے پہچاننے میں بھی نہیں آئے۔ اللہ کے رسول نے بھی دیکھا کہ کون ہے، ایسے جذبہ سے لڑ رہا ہے لیکن پہچاننے میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ پورے بدن چھپا لیا تھا۔ اور کیوں بدن چھپا لیا تھا میرے دوستو؟ کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ کر واپس نہ بھیج دے کہ ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے، تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، جب وہ میدان کے اندر جاتا ہے اور جب لڑنے لگتا ہے تو اس کے بازو سے کپڑا نکل جاتا ہے، تو لوگوں نے دیکھا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ تو سعد لگتا ہے، کیونکہ بدن بہت کالا تھا، اور جب یہاں سے کپڑا نکلا تو اس کو بدن کو بازو پر دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سعد معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول میں سعد ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں تجھے کہاں بھیجا تھا، تو کہاں آیا ہے سعد؟ خدا کی قسم تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، اتنا سننا تھا کہ میدان کے بیچ میں گھس جاتا ہے اور لڑنے لگتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ جب شہید ہو گیا تو اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول سعد شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لایا اور اپنے گود کے اندر اس کو اللہ کے رسول نے اپنے گود میں اس کا سر رکھا، اور اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حوض کے اندر پہنچ گیا۔ پھر اللہ کے رسول مسکرائے اور پھر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہ عجیب چیز دیکھ کر صحابہ نے گئے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ عجیب، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، یہ آپ کا رونا، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سعد شہید ہو گیا ہے، لیکن آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ حوض میں پہنچ گیا، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، تو کیا بات ہے؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں رو رہا ہوں لیکن آنکھوں سے اس لیے آنسو آ گیا کہ میرے ساتھ شہید ہو گیا۔ یہ میں شادی کے سامان خریدنے گیا تھا اور جا کے اللہ کے اور کے رسول کے محبت میں اپنے جان کے قربان کر دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ حوض میں پہنچ گیا، یہ کہاں پہنچا؟ فرمایا کہ یہ حوض کوثر میں پہنچ کر یہ پانی پی رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محلات کو جنت کے اندر جو بنا دیا ہے، جو اس کے لیے بنایا ہے، جو اس کو دے رہا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے مسکرانا آ گیا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول آپ نے اپنے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ فرمایا کہ میں چہرہ اس لیے پھیرا ہوں کہ جنت کے اندر جو اس کی عورت ہے، جو اس کی بیوی ہے، اس کو گلے لگانے کے لیے اتنی تیز سے دوڑتے ہوئی آ رہی تھی کہ اس کے بدن سے کپڑے ادھر ادھر ہو رہا تھا، اس کے بدن کیا کیا نظر آ رہے تھے۔
اور ان کے پاؤں کے پاجے کے جھنکار میرے کانوں کے اندر سنائی دیا، اس لیے میں نے چہرہ پھیر لیا۔ پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے صحابہ جاؤ حبیب نے صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دو، ان کے بیٹے کو یہ خبر دے دو کہ سعد تو شہید ہو گیا ہے اور وہ جنت کے اندر پہنچ گیا ہے، اور تم سے خوبصورت بیوی اللہ نے جنت میں سعد کو عطا کر دیا۔ میرے پیارے دوستو یہ کیسے ہوا؟ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے اندر کیا جذبہ ہے؟ آج ہمارے اندر کیا یقین ہے؟ اے میرے پیارے دوستو اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرو۔ ہر ایک چیز کا چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک اللہ اور اس کے رسول سے اپنے سچی محبت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے۔ اے میرے پیارے دوستو یہ زندگی مختصر سے زندگی ہے، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ آج جو کچھ یہاں بو گے کل کاٹو گے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا اور سزا آخرت کے اندر ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔